اس حکومت کے بارے میں اپوزیشن عمومی طور پر یہی تاثر عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ یا تو یہ حکومت یعنی حکومت سے مراد وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اور ان کے ترجمان، یا تو وہ غیر سنجیدہ بیانات دیتے ہیں، ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جس سے بجائے یہ کہ وہ اپنی کسی لیک آف پرفارمنس کو یا انکمپیٹنس کو چھپا سکے، بلکہ وہ لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں، یا پھر انہیں احساس نہیں ہے کہ اس وقت عوام کے اندر اس حکومت کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے یا اس حکومت کے خلاف جذبات یا نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ جو تین شخصیات موجود ہیں، آنریبل سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف سینیٹر آن عباس پپی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ صابر شاہ صاحب سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پر تحقیقی کام اس وقت جو صحافی کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم، اس میں شاہ صاحب کا ایک بڑا نام ہے۔ منصور علی خان صاحب اینکر پرسن ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ منصور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاہ صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ کچھ ہم نے چیدہ بیانات پرائم منسٹر کے یا ان کے وزراء کے سنائے۔ جو اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ یہ حکومت ایک تو کچھ کر نہیں رہی اور دوسری طرف یہ ایسے غیر سنجیدہ یعنی سنجیدہ مسائل کو اتنے غیر سنجیدہ انداز سے بیان کرتی ہے کہ جس سے لوگوں کے اندر اور زیادہ ان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں امیر عباس؟ جی شاہ صاحب۔ جی امیر عباس صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم ٹیلی ویژن پر ڈیولپمنٹ جرنلزم کرنے کی بجائے یا پرنٹ میڈیا میں بہت ہی بیسک مسائل کو رو رہے ہیں۔ اب ماضی میں بھی حکومتیں آئیں، آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہے، مہنگائی ہوتی رہی۔ دیکھیے آئی ایم ایف کی تاریخ جو ہے نا، یہ کوئی 63 سال پرانی ہے۔ دسمبر 8 1958 کو آپ نے $25,000 قرضہ لیا، پھر پاکستان میں بڑی اچھی گروتھ ہوئی اور پھر آپ نے $37,500 کا قرضہ لیا 1965 میں جا کے۔ تب سے اب تک آپ تقریباً 21-22 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ جب بھی جاتے ہیں اب تو باقاعدہ ہمیں اپنی فائلز دکھانی پڑتی ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ صاحب ہم نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے ہیں، پٹرول بڑھا دیا ہے۔ پہلے وہ صرف کہا کرتے تھے، ہم کر دیا کرتے تھے، اب باقاعدہ ہم جو ہے ایگزیمپلری کمپلائنس کر رہے ہیں۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے امیر عباس، تو جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے آپ کے سامنے ہے، انڈیا سے بھی آدھا ہے۔ کوئی $1,200 کہہ رہا ہے پر کیپٹا، کو $1,500 کہہ رہا ہے۔ ٹوٹل جی ڈی پی جو اکانومی کا سائز ہے، یہ تقریباً $315 ارب سے کم ہو کر $285-286 ارب تک آ گیا۔ تو ایک طرف تو قوم کی جیب شرنک ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں ایک نیوٹرل صحافی ہوں اور میں نے ساری حکومتیں کور کی 31 سال میں، یقین کیجئے ایسی مہنگائی میں نے ہوتی نہیں دیکھی۔ اور پھر ایک تو ہے مہنگائی، پیٹرول بڑھ گیا، ہر 15 دن بعد آپ منی بجٹ دے رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سٹی ٹو سٹی انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ ویری کرتا ہے۔ آلو کی قیمت کراچی میں اور شاہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی انپریسیڈنٹڈ مہنگائی ہے، یہ ذرا بتائیے گا کائنڈلی کہ یہ جو مہنگائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی مہنگائی، اور خاص طور پہ یہ جو آخری جھٹکا، ایک تو بجلی مہنگی کر کے اور پیٹرولز کی قیمتیں بڑھا کے، کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور اس سے ہو نہیں پا رہا، بے بس ہے، شکنجہ ایسا ہے آئی ایم ایف کا، باہر سے جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جانے کا، یا حکومت کر سکتی ہے اور اس کے پاس کمپٹنس نہیں ہے یہ سب کرنے کی؟ امیر عباس صاحب یہ کمبینیشن ہے نااہلی کا، کرپشن کا۔ دیکھیے اتنے سکینڈل آئے ہیں، ابھی تک کون پکڑا گیا ہے؟ اب اس کو پکڑ رہے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چینی، آٹا، تیل، گیس، دوائیاں، بجلی، پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے سکینڈل آئے ہیں۔ یہ کو تقریباً اربوں ڈالر کے سکینڈل ہیں۔ ایک تو کرپشن آپ کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے، دوسرا آپ کی گورننس اتنی پور ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور فوڈ انسپیکٹرز وغیرہ یہ مہنگائی چیک ہی نہیں کر پا رہے۔ فار ایگزامپل لاہور میں 10 مارکیٹس ہیں تو 10 مارکیٹس میں ایک ہی چیز کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ریڑی والا اپنی من مانی کر رہا ہے، ریٹیلر اپنی من مانی کر رہا ہے۔ سو اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح سسٹم جو ہے نا، اٹ ہیز گون انٹو اے ڈیڈ لاک، بالکل بند گلی میں آ گیا ہے۔ دیر از نو بڈی ٹو چیک، دیر از نو بڈی ٹو ٹاک، دیر آل کیلس، دیر آل ویری کیلس۔ مطلب جس طرح کہ آپ نے بیانات سنائے، یار یہ بیان ہے دینے والے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈالر اگر 2 مہینے میں 185 روپے تک چلا گیا اور اگر تیل کی قیمتیں وہ 150 روپے کراس کر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یو آر ایکچولی اسٹرینگولیٹنگ اینڈ گیگنگ پیپل۔
آپ ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں, اور کیپیسٹی ہوتی ہے نا یار, ایک لمٹ ہوتی ہے, جب میرا سانس بند ہوگا تو کیا ہوگا. اگر آواز نہ آئے اور یہی کچھ کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سول وار کی طرف جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, میں بہت بڑا بول رہا ہوں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے, مڈل مین بھی پس گیا ہے, چھوٹی موٹی گاڑی والے کے بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اس حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ہیڈنگ نو ویئر. بالکل صحیح. منظور, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی حکومت, چاہے وہ آج عمران خان صاحب ہیں یا ماضی کی حکومتیں ہیں, وہ سب یہ چاہیں گی کہ ہم عوام میں ہماری اپروول ریٹنگ بڑھے, لوگ ہمیں پسند کریں, اور وہ یہ چاہیں گی کہ ہم کوئی ایسا نامعقول فیصلہ یا غیر مقبول فیصلہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف ہوں. یہ حکومت بہت سارے غیر مقبول فیصلے کر رہی ہے, میں چلے نامعقول نہیں کہتا, لیکن غیر معقول فیصلے کر رہی ہے, غیر مقبول فیصلے. تو کیا یہ مجبوراً ان کو کرنے پڑ رہے ہیں یا ان کے اندر کمپٹنس نہیں؟ مجھے آپ کا کویسچن نہیں سمجھ آیا. there is something wrong with the audio, اگر آپ پلیز دوبارہ سوال کر سکیں. جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں منصور کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے اس کی اپروول ریٹنگ گر جائے, لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں اس کے خلاف. جیسے سول وار کا ذکر کیا صابر شاہ صاحب نے, تو ان کے خلاف کوئی سول وار شروع ہو. یہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے, جو کہ کافی حد تک غیر مقبول فیصلے ہیں, یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے, مجبوراً کر رہی ہے, کمپٹنس کا مسئلہ ہے, پھنس گئی ہے, شکنجہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں اس کو میرے خیال میں بڑے آسان طریقے سے امیر عباس صاحب میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. دیکھیں, میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک نوکری کرنے لگتے ہیں, ایک جاب کرنے لگتے ہیں, اس سے پہلے آپ اپنا ایک سی وی بناتے ہیں. وہ سی وی آپ جا کے اس آرگنائزیشن میں جمع کرواتے ہیں. یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک سی وی بنایا, اور یہاں پہ جس کمپنی کے اندر جمع کروایا وہ پاکستان کی عوام ہے, وہاں پہ جا کے اپنا سی وی جمع کروایا. اس سی وی کو جب پاکستانی عوام نے پڑھا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اس سی وی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ڈالر کی قیمت جب 1 روپے بڑھتی ہے تو پاکستان پہ اتنا قرض بڑھ جاتا ہے. تو اس سی وی نے یہ امپریشن دیا کہ یہ جو کپتان ہے یہ ڈالر کی پرائس نہیں اوپر بڑھنے دے گا. اس سی وی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ تو 60 روپے کا ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کیا ہیں, خطے کی کیا صورتحال ہے, ڈالر پرائس آج کدھر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کدھر ہے. اکانومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس پیٹرول جیسے ہی عمران خان صاحب آئے گا, پیٹرول پمپوں کے اوپر ہمیں پیٹرول 60 روپے کا ملنا شروع ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے سی وی پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی. عمران خان صاحب کے سی وی کے اوپر یہ لکھا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے. عمران خان صاحب کے سی وی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری کابینہ جو ہے وہ 20 لوگوں کی ہوگی. عمران خان صاحب کے سی وی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے 1 سال کے اندر نواز شریف اور آصف علی زرداری سے لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, اور ہمارے خزانے جو ہیں ان کے منہ کھل جائیں گے, وہ اتنے بھر جائیں گے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی پیسے سنبھالنے کے لیے, اور اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کے منہ پہ بھی ماریں گے اور پوری دنیا کے منہ کے اوپر ماریں گے. اب ہوا کیا ہے کہ 3 سال کے بعد عمران خان صاحب کو بھی اور عوام کو بھی, عمران خان صاحب کو تو نوکری مل گئی, سی وی دیکھتے ہوئے لوگوں نے دے دی نوکری, تو عمران خان صاحب کو بھی اور اس کمپنی کو بھی, یعنی اس معاملے میں پبلک آف پاکستان, دونوں کو جا کے احساس ہو گیا ہے کہ وہ جو سی وی پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ غلط تھا, وہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو نوکری آپ نے دی ہے وہ ہے 5 سال کی. 5 سال سے پہلے آپ بندہ چینج نہیں کر سکتے کرسی. اچھا ہاں, میں اب کمپنی جس نے نوکری دی ہے وہ سی وی والی کہانی چلائیے. میں ذرا سی وی پہ آپ سے ایک سوال, منصور سی وی پہ آپ سے سوال ہی کرنا چاہوں گا. دیکھیں, سی وی کے اوپر جاب تو مل گئی, اب اگر آپ جاب میں پرفارم نہ کر رہے ہو تو اس کے 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے کہ آپ کا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے یا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے, آپ پورا کریں, اس کے بعد آپ کو کانٹریکٹ رینیو نہ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائر کر دیا جائے آپ کی لیک آف پرفارمنس کے اوپر. تو یہ حکومت جو ہے یہ فائر ہوگی یا اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا 2023 میں؟ نہیں, میں امیر صاحب, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ون آف دوز جرنلسٹ کے جو بیٹھ کے شیخ رشید صاحب کی طرح جو ہے نا پریڈکشنز دیتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. نہ میں نے پہلے کبھی کیا اور نہ میں اب کروں گا. بے شک عمران خان صاحب سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, ہی از اے سٹنگ پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. ان کے پاس 2 سال کا مینڈیٹ ابھی پڑا ہے, اور آبویسلی ڈیموکریٹکلی ان کا رائٹ ہے کہ وہ پورے اپنے 2 سال کمپلیٹ کریں. میں ان پریڈکشنز میں نہیں جاؤں گا. میرا صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ کو ایک سہانا خواب دکھایا گیا تھا نا 2018 کے اندر, وہ چکنا چور ہو چکا ہے. وہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا, وہ جتنی آنکھوں میں چاندی تھی وہ نکل گئی اب ساری. وہ سارا بھوت اتر چکا ہے, اور صرف بھوت عوام کا نہیں اترا, عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ کا بھی اتر گیا. ان کو بھی احساس ہو گیا کہ بھائی یہ کرسی کے اوپر آ کے جب آپ بیٹھتے ہیں نا, اور جب آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہانی اور ہے. اپوزیشن کے بینچ کے اوپر کھڑے ہو کے ویسے کہتے ہیں جی پیٹرول 60 روپے کا ہونا چاہیے, بجلی کا یونٹ 9 روپے کا ہونا چاہیے, آئی ایم ایف سے ہم قرضہ نہیں لیں گے, کابینہ ہماری 20 کی ہوگی, اس طرح نہیں ہوتا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।